بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ماشاء اللہ نورانی قاعدے کا جو ہے وہ میں نے لیسن نمبر 1 جو ہے نا وہ اپلوڈ کیا، اور اس میں جو ہے وہ میں نے بیسک سے جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو میں نے سمجھایا کہ لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند کیا، بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور بتایا کہ آپ نے جو ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ لیسن نمبر 1 اتنا زیادہ آسان کر دیا ہے، اور اتنی جو ہے وہ انٹرسٹنگ وے میں جو ہے آپ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے نورانی قاعدہ جو ہے وہ سیکھ گئے ہیں۔ کوئی رٹا نہیں لگا، بغیر رٹے کے جو ہے وہ اچھے طریقے سے سیکھ گئے ہیں۔ تو یقین کریں کہ مجھے بہت اس بات کی خوشی ہوئی کہ چلیں میرے کسی عمل سے جو ہے وہ کسی کو فائدہ ہوا ہے۔ تو اس لیے اب میں جو ہے وہ لیسن نمبر 2 جو ہے وہ اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں۔ اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورے تجوید کے ساتھ جو ہے وہ میں بتاتی جاؤں گی کہ کس حرف کو لمبا کرنا ہے، کس کو نہیں لمبا کرنا۔ چلیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 2 جو ہے وہ حروف مرکبات کے بارے میں ہے۔ لیسن نمبر 2 جو ہے وہ حروف مرکبات کے بارے میں ہے۔ حروف مرکبات کا مطلب ہے جڑے ہوئے حروف۔ حروف مرکبات کا مطلب ہے جڑے ہوئے حروف۔ جیسے کہ ہم نے لیسن نمبر 1 میں جو حروف پڑھے تھے، جیسے کہ یہ جڑے ہوئے نہیں تھے، یہ مفردات تھے۔ مفردات کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ۔ حروف مفردات کا مطلب ہے علیحدہ علیحدہ حروف تھے، اور یہاں پہ لیسن نمبر 2 میں حروف مرکبات ہیں جن کا مطلب ہے جڑے ہوئے حروف۔ ٹھیک ہے، ہم آج جو ہے وہ جڑے ہوئے حروف سیکھیں گے۔ الف، لام، الف، لام، الف۔ یہاں پہ لام کو کھینچ کے ادا کریں گے کیونکہ لام جو ہے وہ لمبے حروف میں سے ہے۔ لام کو کھینچیں گے، الف کو نہیں کھینچیں گے۔ لام، الف، لام، الف، با، الف، با، الف، لام، الف۔ یہاں پہ بچے کو جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ لام جو ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ قرآن پاک میں لام جو ہے وہ اپنی شکلیں بدل بدل کے آئے گا، اس لیے یہاں پہ نورانی قاعدے میں لام کی شکلوں کو بچوں کے لیے پہچان کروانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچے کو جو ہے وہ پہچان کروائیں کہ لام اس شکل میں بھی آ سکتا ہے، لام اس شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور لام اس شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لام جو ہے وہ قرآن پاک میں اپنی شکلیں بدل بدل کر آئے گا۔ لام، الف، لام۔ آگے لام، الف، لام، ہا۔ دیکھیے ہم صرف لام کو کھینچ رہے ہیں کیونکہ لام لمبے حروف میں سے ہے۔ لام کو کھینچ رہے ہیں، لام جس بھی ورڈ کے ساتھ ہے اس کو کھینچ رہے ہیں، صرف لام کو، دوسرے ورڈ کو نہیں کھینچا جا رہا۔ یہاں پہ دیکھیں لام، ہا۔ یہاں پہ ہم نے لام کو کھینچا ہے، ہا کو نہیں کھینچا۔ لام، الف۔ یہاں پہ بھی لام کو کھینچا گیا ہے، الف کو نہیں کھینچا گیا۔ آگے با، لام، با، با، لام، با۔ یہاں پہ بھی دیکھیں با کو جو ہے وہ کھینچا ہے ہم نے، اور با کو نہیں کھینچا۔ اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے با لام با، با لام با۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ بچوں کو ایسے پڑھنا سکھاتے ہیں با لام با، با لام با۔
تجوید کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے۔ تجوید کے مطابق صحیح ہے کہ جو لمبا حرف ہے اس کو لمبا کر کے پڑھیں، اس کو کھینچ کے پڑھیں۔ جیسے صحیح کیسے ہوگا؟ با لام با، با لام با، کاف کاف، کاف بھی جو ہے وہ لمبے حروف میں سے ہے۔ یہ جو کاف ہے یہ بھی جس ورڈ کے ساتھ آئے گا اس میں کاف کو کھینچ کے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ کاف با، کاف با۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کاف جو ہے وہ لمبے حروف میں سے ہے، اس لیے ہم نے جب ان دونوں جڑے ہوئے حروف کو پڑھا ہے تو کاف کو کھینچا ہے، با کو نہیں کھینچا۔ کاف با، کاف با۔ یہاں پہ اوپر جو ہے وہ بچوں کو لام کی شکلیں جو ہیں وہ سکھائی گئی ہیں، اور نیچے دیکھیں کاف کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ سکھائی جائیں گی۔ یہاں پہ بچوں کو بتانا ہے کہ کاف جو ہے یہ لیگ والی کاف ہے، اس طرح سے بھی کاف آ سکتی ہے قرآن پاک میں، اس طرح سے بھی آ سکتی ہے۔ اور آگے دیکھیں یہ بھی کاف ہے، کاف الف، کاف الف، کاف الف، کاف الف۔ یہ کاف کی مختلف شکلیں ہیں، ان شکلوں کی پہچان کروانا بچوں کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ کاف الف، کاف الف۔ آگے با کاف تا، کاف کو کھینچ کے پڑھیں گے، با کاف تا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ بچوں کو ایسے پڑھاتے ہیں با کاف تا، با کاف تا، جو کہ صحیح نہیں ہے، تجوید کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ تجوید کے مطابق صحیح کیسے پڑھیں گے اس کو؟ با کاف تا، با کاف تا، تا کاف تا، تا کاف تا۔ یہاں پہ بھی دیکھیں ہم نے کاف کو کھینچا ہے، ٹھیک ہے، کاف کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ کاف جو ہے وہ لمبے حروف میں سے ہے، اس لیے کاف کو کھینچ کے پڑھیں گے تو ورڈ جو ہے وہ صحیح بنے گا۔ با، تا، سا، نون۔ نون جو ہے وہ لمبے حروف میں سے ہے، اس لیے اس کو بھی کھینچ کے جو ہے وہ ادا کریں گے، اور نون جو ہے حروف مرکبات یعنی کہ جڑے ہوئے حروف میں جس بھی حرف کے ساتھ آئے گا وہاں پہ نون کو کھینچ کے ادا کریں گے۔ یا، با الف، نون الف۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ نون جو ہے وہ لمبے حروف میں سے ہے، اور نون جو ہے وہ جڑے ہوئے حروف جس کے ساتھ بھی آئے گا وہاں پہ نون کو کھینچ کے ادا کریں گے۔ نون الف، تا الف، تا الف، یا الف، یا الف، سا الف، سا الف۔ آگے سین ہے، سین جو ہے وہ با کے ساتھ جڑ کے آیا ہے۔ سین کے بارے میں بتا دوں کہ سین بھی جو ہے وہ لمبے حروف میں سے ہے، سین کو بھی کھینچ کے ادا کریں گے، سین جس بھی ورڈ کے ساتھ آئے گا اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ با سین، با سین، یاسین، یاسین۔ یہاں پہ دیکھیں نون بھی جو ہے وہ لمبے حروف میں سے ہے اور سین بھی جو ہے وہ لمبے حروف میں سے ہے، دونوں کو جو ہے وہ کھینچیں گے، دونوں کو کھینچ کے ادا کریں گے۔ نون سین،
नून सीन तासीन, यहाँ पे हमने ता को नहीं खींचा, सीन को ही खींचा है। तासीन सासीन सासीन। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है और आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा ही फ़ायदा हो रहा है तो आप प्लीज़ जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हम जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा दिल से जो है वो वीडियो बनाते हैं।